لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، شوال المکرم کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے اور ماہ رمضان گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہوا کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق ملی اور جو ہو سکا ہم سے وہ اعمال ہو سکے، تو اللہ ہی کی توفیق سے یہ سعادتیں رحمتیں ملی تھی۔ اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اتنی زندگی اور عمر میں برکت نصیب فرمائی تھی کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ پا لیا اور ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے۔ اب شوال المکرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں پورے سال روزے رکھوں تو وہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ پورے سال وہ روزے کی حالت میں اس نے گزارا ہے۔ پورا سال اللہ رب العزت کا قانون ہے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو شوال المکرم کے 6 روزے اور ماہ رمضان کے 30 روزے، اور اگر 29 ہوں تب بھی 30 ہی کا ثواب ملتا ہے، تو 30 کو 6 سے ملائیں تو 36 روزے ہوئے، اور جب 36 کو 10 سے ضرب لگائیں تو 360 بنتے ہیں، اور سال کے 360 دن ہوتے ہیں۔ تو جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، تو اللہ رب العزت اسے سال بھر روزے رکھنے والوں میں اس کا شمار فرماتے ہیں، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اور شوال کے روزوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 6 روزے آپ لگاتار رکھیں۔ پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، پورے مہینے میں آپ چاہے 2 کر روزے رکھ لیں، 1 کر روزے رکھ لیں، درمیان میں وقفہ کر لیں 3 دنوں کا 4 دنوں کا۔ پورے مہینے کے اندر 6 روزہ ہونا ضروری ہے، اور یہ نفلی روزے ہیں، رکھ لیا جائے تو ثواب مل جائے گا اور نہ رکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جس کو حرص اور لالچ ہوتی ہے اس بات کی کہ میں اللہ کے ہاں اپنا مقام حاصل کر لوں اور درجات زیادہ سے زیادہ پا لوں، تو وہ اس لالچ میں رہتا ہے اور مواقع تلاش کرتا ہے کہ مجھے وہ گھڑیاں مل جائیں
وہ دن مجھے مل جائیں کہ جن میں میں اپنے رب کی قربتیں حاصل کر لوں، تو وہ ایسے مواقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو شوال المکرم کے 6 روزے پورے مہینے میں رکھنا یا لگاتار رکھنا یا وقفے سے رکھنا، پورے مہینے میں مکمل کر لینا، اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا، وہ ایسا ہے جیسا کہ سال بھر وہ روزے دار رہا ہو۔ اور سال بھر میں بہت سارے دن اور راتیں ایسی ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے عظمتیں بڑھائی ہیں کہ جو شخص ان دنوں کا اندر اپنے رب کی عبادت کر لے، روزے رکھ لے اور راتوں میں جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر لے، تو وہ اللہ کے ہاں بہت مقام حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں آخرت میں درجات حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص یوم عرفہ 9 ذی الحج کی روزہ رکھے، وہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 1 سال کے اللہ رب العزت اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں 9 ذی الحج کا۔ اور یہ 9 یکم سے لے کر 9 ذی الحج تک یہ دن ایسے ہیں کہ ان کے دنوں میں روزہ رکھنا اور ان کے راتوں میں جا کر عبادت کرنا، ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک سال کی راتوں میں قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی طرح اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں جو ذی الحج کے پہلے عشرے کے 10 راتوں میں جا کر عبادت کر لے اور 9 دنوں کا روزہ رکھ لے، کیونکہ 10 تاریخ ذی الحج کی وہ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہوتی ہے، اور عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ منع ہے، عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ملی ہیں کہ جو ذی الحج کے پہلے عشرے میں راتوں میں جا کر عبادت کر لے، لیلۃ القدر کی رات میں جو اللہ رب العزت نے فضیلت رکھی ہے، درجہ رکھا ہے، اور فضیلت اور درجہ وہ پا لیتا ہے، اور ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہ معاف اور 1 سال کی نیکیوں کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ ہر مہینے کے چاند کے حساب سے جو تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی، ان 3 دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں جو اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھے تو اللہ رب العزت نے اس کا بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ رہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم ان دنوں میں روزے رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ سمار کا دن اور جمعرات کا دن یہ ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اعمال امت کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے جمعرات اور سمار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر روزے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ مروی ہے کہ بہت کم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا دن روزے نہ رکھتے، ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت سے نہ ہوتے تھے، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم روزوں کی کثرت اختیار کریں،
چاہے وہ ایام 20 کے دن ہو، چاہے وہ سوموار اور جمعرات کا دن ہو، چاہے وہ شوال کے روزے ہوں، چاہے وہ ذی الحج کے 9 دنوں کے روزے ہوں، اور ہم راتوں میں عبادات کا اہتمام فرمائیں، چاہے وہ عیدین کی راتیں ہوں، چاہے جمعۃ المبارک کی رات ہو، یہ فضیلتیں والی راتیں ہیں، فضیلتوں والی راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں یہ فرمان ہے کہ جو شخص 5 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 5 راتیں جاگ کر جو اللہ کی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ آپ سے زندگی بھر کی راتیں نہیں مانگ رہے، 5 راتیں اللہ کے لیے جا کر آپ عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیں گے۔ نمبر 1 عید الفطر کی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں شعبان کی رات، شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، تقدیر میں اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلا مہینہ شعبان کا ہے، تو اس میں روزے رکھنے کی بھی روایات ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، رزق مانگے گا رزق عطا کروں گا، صحت مانگے گا صحت عطا فرماؤں گا، اور مال مانگے گا مال عطا فرماؤں گا، جو تم مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا، مغفرت کی دعا کرے گا مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ رات فضیلتوں والی رات ہے، اس رات میں اللہ کے حضور جا کر عبادت کرنا، اور اسی طرح پر یوم عرفہ کی رات، اس میں جا کر اللہ کے ہاں عبادت کرنا، اور اسی طرح پر جمعۃ المبارک کی رات، ہر جمعۃ المبارک کی رات میں جا کر عبادت کرنا، یا پھر لیلۃ القدر کی رات میں جا کر عبادت کرنا۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں جا کر اللہ کے لیے عبادت کر لی جائے تو اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو سال بھر میں عبادت کے اعتبار سے جو سب سے افضل ترین راتیں ہیں، وہ راتیں ہر جمعے کی رات، ہر جمعے کی رات، سال بھر کی جو عظیم راتیں ہیں فضیلت کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، ہر جمعۃ المبارک کی رات، شعبان کی رات، اور ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتیں، اور جو ہے عید الفطر کی رات، اور ماہ رمضان کی ہر رات، اور جو ہے اسی طرح پر شعبان کے 15ویں شعبان کی رات اور جمعۃ المبارک کی رات، یہ راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت عام راتوں کے مقابلے میں عظیمت فضیلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ان راتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے جا کر عبادت کریں، اور سال بھر کے جو روزے ہیں، شوال کے 6 روزے، ماہ رمضان کے روزے، اور سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ذی الحج کے 9 پہلے عشرے کے 9 دن کے روزے، یہ روزے ایسے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو رکھنے چاہیے۔ ایام 20 کے روزے، تو یہ روزے ایسے ہیں جو ہمیں رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی فضیلتیں اور عظمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ روزے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا داری کی طلب کم ہوتی ہے، گناہ کے جذبات کم ہوتے ہیں، صحت بحال ہوتی ہے، جسم میں توانائی ہوتی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے انسان کمزور ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کی صحت بڑھتی ہے، اس کے جسم میں توانائی بڑھتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے، اور دنیا کی طلب دور ہوتی ہے، اور دنیا کی خواہشات مرتی ہیں، گناہ کے جذبات مٹتے ہیں۔ اور اس کا اثر، اس کا اندازہ آپ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بنا پر لگا لیتے ہوں گے کہ ماہ رمضان کے روزے جب رکھ لیے تو کتنے دنیا داری سے آپ لوگوں کے اندر جذبات دوری کے پیدا ہوئے، کتنے آپ کے اندر سے شیطانی کام دور ہوئے، گناہ کا مادہ دور ہوا، اور نیکی کے جذبات آپ میں بڑھے، اور آپ کو دنیا جنت نظر آنے لگی۔
یہ ماہ رمضان کے اثرات آپ کو دنیا کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں جب آپ سال بھر کے روزے رکھنے کے دن ہیں ان میں اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں آپ کا درجات اور فضیلت کو بڑھائیں گے، اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا